حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ، اے لوگو بے شک اللہ تمہاری شکلوں صورتوں کو اور تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، وہ تو دیکھتا ہے تمہارے دلوں کی سچائی کو اور تمہارے اعمال کے اخلاص کو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان میری اس گفتگو کی بنیاد ہے۔ میں اسی پہ ہی چند باتیں کرتا رہوں گا جتنا وقت ہوا، کہ اللہ کے ہاں کامیاب ہونے کے لیے مالدار ہونا شرط نہیں، اور اللہ کے ہاں کامیاب ہونے کے لیے خوبصورت اور حسین و جمیل ہونا بھی شرط نہیں۔ وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس کے دل میں میری جگہ کتنی ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، ایمان کیسا ہے۔ مہمانان گرامی قدر تشریف لائے، بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بندہ بڑا حسین و جمیل خوبصورت ہوتا ہے، مالدار بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کی نظروں میں اس بندے کی حیثیت ایک کوڑی جتنی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کی نگاہوں میں وہ بالکل مقبول ہوتا ہی نہیں۔ لیکن بعض اوقات یوں ہو جاتا ہے کہ بظاہر کوئی اچھی شکل نہ ہو، خوبصورتی نہ ہو، مال دولت بھی نہ ہو، پاؤں میں جوتے بھی نہ ہو، سر پہ ٹوپی پگڑی نہ ہو، پھٹے پرانے کپڑے ہو، خستہ حال ہو، لیکن وہ اللہ کی نگاہوں میں جچ جاتا ہے، منظور نظر ہو جاتا ہے۔ بنیاد وہی ہے، نقطہ وہی ہے کہ اللہ کے ہاں ظاہری شکل و صورت اور خوبصورتی اور مال و دولت یہ دیکھا ہی نہیں جاتا۔ اللہ کے ہاں اگر دیکھی جاتی ہے کوئی چیز تو وہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارے اچھے اعمال ہیں۔ اب وہ 30ویں پارے میں نہیں، سورۃ اللہب، لہب، لہب کس کو بولتے ہیں؟ آگ کا شعلہ جب اٹھتا ہے نا، بھڑکتا ہے نا، تو ماحول بھی سارا چمک اٹھتا ہے۔ اور یہ نام کس کا پڑ گیا؟ ابو لہب، اتنا حسین و جمیل، اتنا خوبصورت کہ چہرے سے لائٹیں نکلتی، لیکن کیا حشر کیا اللہ نے اس کا وہاں؟
تبت یدا ابی لہب تبت، اے ہلاکت، خابت، خسرت، تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. یدا، دونوں ہاتھ کس کے؟ وہی نا جس کا چہرہ چمکتا تھا، لیکن اللہ کے ہاں کوئی حیثیت ہی نہیں. اللہ اکبر. سمجھ آیا؟ یہ چیزیں اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. رب تعالیٰ کے ہاں کیا دیکھا جائے گا؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. عبداللہ بن مکتوم کو رضی اللہ تعالی، ایک نابین صحابی ہے. کیا قدر ہوتی ہے نابینے کی؟ معاشرے میں لوگ دھکے دیتے ہیں، پاس بٹھانے کے لیے بھی کوئی تیار. ہوتی تو اللہ کی آزمائش ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے اذا ابتلیت بعبدی بحجیبتیہ، اذا ابتلیت عبدی بحجیبتیہ، جب میں اپنے کسی بندے کو آزما لیتا ہوں نا، ان آنکھوں کی آزمائش میں ڈال کر، اور وہ اگر صبر شکر کے ساتھ گزار لے وقت، اور میرا شکوہ اور میرا گلہ نہ کرے، بے صبری نہ کرے، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب کہتا ہے عوضتہ منہما بالجنہ، میں اسے ان آنکھوں کے بدلے میں جنت عطا فرماؤں. عبداللہ بن مکتوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا ہے. کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی رہنمائی لینی ہے، حضور کی صحبت میں بیٹھنا ہے، آپ کی خوبصورت باتیں سننی ہے. بس اسی طرف کو لیے دل میں پوچھتا پہنچاتا، دیواروں کو ہاتھ لگاتا لگاتا پہنچ آیا حضور کے دربار. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب پہنچ آیا حضور علیہ السلام مصروف تھے مشرکین مکہ کے بڑے بڑے لوگوں سرداروں کو دعوت ایمان دینے میں. تو حضور علیہ السلام کو بھی اس کا اچانک آنا، اچھا کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ میرا اپنا ہے، یہ تو بعد میں بھی آ کے مجھ سے پوچھ سکتے، لیکن ان ظالموں نے شرط یہ رکھی ہے کہ اگر یہ غریب صحابہ آپ کے پاس ہوئے تو ہم آپ کی بات سننے کو تیار. اللہ، لیکن وہ چونکہ دیکھ نہیں سکتا آ گیا. حضرت عبداللہ بن مکتوم بس حضور علیہ السلام
چونکہ حریص تھے لوگوں کے ایمان پر، جیسا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ کوئی میرا امتی جہنم میں جانے سے بچ جائے، بس نبی کریم اسی طرف سے ان مشرکین مکہ کے، کفار مکہ کے بڑے بڑے سرداروں سے دعوت دین کے معاملے میں مشغول ہے۔ جب اوپر سے یہ آیا ہے نبی کریم کو اس کا آنا اس وقت اچھا نہیں لگا، بس اس ناگواری کا اثر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبین اطہر پہ بھی ظاہر ہو گیا۔ بس یہاں تیوری چڑھی، ماتھے پہ بل آئے، سلوٹیں آ گئی، اس کا آنا اچھا نہ لگا، بس ابھی یہاں تھوڑی سلوٹیں آئی ہے، اور حضور علیہ السلام نے اس سے منہ موڑ کے ذرا اپنی بات کو جاری رکھا ہے، اور اس کی بات پہ اتنی توجہ نہیں کی۔ بس یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے برداشت ہے، فوری جبریل امین قرآن لے کے آ گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون بتا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ فرما دی، بلکہ یوں کہوں جیسے خود حضور فرماتے ہیں کتاب آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے، اور اللہ نے فرمایا عبس وتولی ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى۔ اللہ نے فرمایا محبوبم آپ نے تیوری چڑھائی ہے، چہرہ مبارک پھیر لیا ہے اس نوجوان سے، ٹھیک ہے اس کے دل میں اللہ ظاہری بصارت تو اس کی کوئی نہیں تھی، لیکن بصیرت تو ہے، دل میں نور ایمان تو اس کے ضرور ہے، اور میں ظاہری شکل و صورت پہ اتنا فوکس نہیں کرتا، میرے نزدیک تو دل کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، میرے نزدیک تو دل کی سچائی دیکھی جاتی ہے، میرے نزدیک تو دل کا ایمان دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ نے اسے اپنے پاس سے کیوں ہٹایا؟ اس لیے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ان کو زیادہ تبلیغ کر کے مائل کر لوں، لیکن آپ کو کیا پتا کہ انہوں نے آپ کی بات مان کر آپ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے یا نہیں کرنا آپ نہیں جانتے، انہوں نے ایمان قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا آپ کو اس کا علم کوئی نہیں میرے پیغمبر، کیونکہ پردے کے پیچھے اور دل کی باتیں جاننے والا کون؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، آسمان و زمین میں جو بھی ہے کوئی بھی علم غیب نہیں جانتا، علم غیب جاننے والا ہے تو صرف کون؟ جن کا یہ نظریہ عقیدہ ہے قرآن و سنت والا ہاتھ اٹھاؤ، صرف کون ہے؟ آپ نہیں جانتے۔ اللہ حضور علیہ السلام کو تنبیہ فرما، لیکن یہ جو آپ کے پاس آئے بیٹھا ہے یہ تو مانا ہوا سچا سچا کھرا پکا، بس میرے نزدیک تو وہی مقبول ہے جس کے دل میں ایمان سچا ہے اور عمل اچھے ہیں۔
چنانچہ اس موقع پہ جب حضور علیہ السلام کو خطاب ہوا، بعد میں جب کبھی یہ آیا کرتا تھا حضور علیہ السلام کی مجلس میں، حضور اٹھ کے اس نبی نے کا استقبال فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے مرحبا بمن عاتبنی فی ربی، او مرحبا جیانو او بخیر اگلے او خوش آمدید اور ساتھ بسم اللہ آ جا میں تیرا استقبال کیوں نہ کرا، تو تے او ہے کہ جس دے معاملے سے میرے رب نے بھی میرے نال اتاب تے تنبیہ دیاں گلاں کی۔ کیڑی شے دا مول لے اللہ دے ہاں؟ ظاہری شکل و صورت؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ